بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفرتوں کے بیج نہ بوئیں، پیار اور خلوص پھیلائیں۔ تم زندگی کے جس رستے پر خیر بوتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری اپنی نسلیں اسی رستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اور اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے، اور اس فن کا نام ہے برداشت۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو ہی گاڑی موڑنا پڑتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی غلطی پر معذرت کرنا اور معافی مانگنا نہیں آتا تو آپ بزدل ہیں۔ جانے والے کو جانے دیجیے، آج رک بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا۔ انسان کو عموماً خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ توکل کے آسمان پر جب صبر کے ستارے مسکرانے لگیں تو زمینی دکھوں کی عمر گھٹنے لگتی ہے۔ سنو، تم بھی رب کی خاطر صبر کے جگنو تھام لو۔ ماں باپ جیسا دل بھی کسی کا ہو سکتا ہے جو اپنی محبت سے پالی ہوئی بیٹیوں کو کسی انجان شخص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب دوسروں کی خوشی دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی اور چاہت کا احساس ہو تو سمجھ لیں کہ آپ حسد کی شکست دے چکے ہیں۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، جوانی اور حسن تو ایک دن ڈھل ہی جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ ہر درخت اپنی ہی ٹہنی میں ایک کلہاڑی کو پالتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ ہم سب اپنی اناؤں کے پنجرے میں قید ہو کر ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر کا انسان تو صلح چاہتا ہے۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ شکر گزار بنیے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ خوش رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ استغفار کی برکت، بند تالے کھل جاتے ہیں، تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ عز و جل راضی ہو جاتے ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ لوگوں کی ضرورت کا آپ سے وابستہ ہونا آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔
کوشش کریں کسی کے کام آ سکیں۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکیاں ہمیشہ رہتی ہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ہمارے چہرے پر ایک زبان اور 2 کان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کم بولو اور زیادہ سنو۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدل جاتا ہے۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاؤں کے 1000 لمحات سے بہتر ہیں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان لفظوں میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار کرنا ضرور سیکھیں، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جب زندگی ہنسائے تب سمجھنا کہ اچھے کام کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تب سمجھنا چاہیے کہ اچھا کام کرنے کا وقت آ۔ قرآن کھولو اور طوفان نوح کا واقعہ پڑھو۔ اگر ولی حاجت روا ہوتے تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا لیتے اور طوفان کو روک لیتے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے عذاب کے لیے تو کوئی روک نہیں سکتا سوائے توبہ کے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ قبر میں اترنے کا تصور بھی کتنا خوفناک ہوتا ہے، اور عمل کے بغیر اترنا تو انتہائی وحشتناک ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔